Jazakallahu khairan, dear brother Farhan. I welcome you all with the Islamic greeting. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. May peace, mercy and blessings of Allah subhanahu wa ta'ala. MashaAllah, you all must be enjoying. Allah subhanahu wa ta'ala warns us against the evils of Satan in many places in the Quran. Let us see what a whisperer Satan does. Presenting before you Khubayb of Standard First B. Please welcome Khubayb. मैं भूल गया. हेलो फ्रेंड्स, आप लोग मुझे देखकर पहचान तो गए होंगे. जी हाँ, मैं आपका साथी शैतान हूँ. अल्लाह ताला की रहमत से तो मैं मायूस हूँ, लेकिन आपसे मुझे बड़ी उम्मीदें हैं. आज के मुसलमान से मैं बहुत खुश हूँ और अपनी इसी खुशी का इजहार करने के लिए आपके सामने हाजिर हुआ हूँ. मेरे लिए सबसे ज़्यादा खुशी की बात यह है कि आज आपकी अक्सरियत मेरे नक्शे कदम पर चल रही है. मैं भी आपके डेली रूटीन क्या कहना. सुबह तो उठकर अल्लाह को याद नहीं करते, लेकिन हाँ, आपके टीवी पर मुझे गाना खुश कर देता है. न घर से बाहर निकलते वक्त दुआ, न सवारी पे बैठते वक्त दुआ, तो फिर आपके कारोबार में मेरी हुकूमत क्यों न चले. मैं बड़ी खुशी से आपको और ज्यादा ख्वाहिश में मुब्तला कर देता हूँ और आपको कमाई के हराम ज़राए को जायज़ दिखाने की कोशिश करता हूँ. और आप इतने नादान हैं कि इसको सच समझ बैठते हैं और अपनी ख्वाहिश नफ्स की पैरवी में लगे रहते हैं, यहाँ तक कि अल्लाह का खौफ आपके दिल से निकल जाता है. आपको मुसलमान होने और रसूल की शफाअत का हकदार होने के झांसे देकर आपके कान पका देता हूँ. Well done, keep it up. मुझे आपसे शिरक करवाने, आपका अक़ीदा खराब करने का तरीका भी खूब मालूम है. मैं इस काम में कामयाब तब तक रहूंगा जब तक आप कुरान से दूर रहेंगे. आपके बीच फूट डलवाना, दुश्मनी करवाना, यह तो मेरा पसंदीदा काम है. यह काम बाएं हाथ का खेल है. सच्चाई यह है कि मेरा आप पर कोई जोर नहीं चलता. मैं तो सिर्फ बुरे को खूबसूरत बनाकर पेश करता हूँ. आप खुद है, आदम की वजह से हम जन्नत से निकाले गए और अब हम भी औलाद आदम जहन्नम में आकर अपना बदला ले लेंगे. दोनों फिर साथ में वहां जाएंगे, मिल कर चलेंगे. हा 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 हा. Alhamdulillah, elegant performance by. Verily, Satan is the whisperer. Now we have the message of Al-Quran in the next monologue. Coming to you is Kashif of Standard 3rd B. Please welcome Kashif. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. लोगों, ये पहचाना मैं कौन हूँ? मैं कुरान हूँ. जी हाँ, अल्लाह की किताब, उसकी आखिरी वही, उसका आखिरी हिदायतनामा, उसके बंदों के नाम. यूँ तो मैं अपनी ज़ात में महमूद हूँ, बड़ा पुरअज़मत और बड़ी खूबियों वाला. लौहे महफूज से आया हूँ, लाने वाला भी और कोई नहीं बल्कि तमाम मलाइका के सरदार जिब्राइल अमीन है. तमाम बंदों और रसूलों के सरदार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब अक़दस पर नाजिल करदा. सारी तारीफ अल्लाह के लिए है जिसने मुझे इतना मुबारक और इतनी तारीफों वाला बनाया, मौजज़ात का मौजज़ा बनाया. अल्लाह ताला ने मुझे किताब हिदायत और नूर बनाया. इतना पुरअज़मत और बाबरकत होने के बावजूद आज मैं मज़लूम हूँ. जी हाँ, नौ इंसानी ने मुझ पर जुल्म किया है, बल्कि मज़ालिम के पहाड़ तोड़ दिए. वही मज़ालिम के इस्तिग़ासा लिए अपने ऊपर हो रही सितम ज़रीफ़ियों को बयान करने के लिए आपके सामने हाजिर हुआ हूँ.
اللہ تعالیٰ نے بار بار میری اوراق میں فرمایا، میں ہدایت نامہ ہوں، میں نصیحت ہوں، تمام نوع انسانی کو گمراہی کے اندھیرے سے نکال کر ہدایت اور صراط المستقیم کے اجالے میں لانے والا ہوں، مگر انسانوں نے میری حقیقت اور مقصد نزول کو نہ سمجھا۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو مجھ پر ایمان ہی نہیں لاتے، میں کتاب اللہ پہچان ہی نہیں پاتے۔ وہی لوگ مجھ پر ایمان لانے کا دعویٰ کرنے والے لوگ، اصل تکلیف مجھے وہی دیتے ہیں۔ آج ان کی اکثریت مجھ پر زبانی ایمان رکھتی ہے، مگر اپنے زندگی کے ہر معاملے میں مجھے رہبر اور رہنما تسلیم نہیں کرتی۔ ان مسلمان کہلائے جانے والے لوگوں نے مجھے پسی پشت ڈال دیا، یا تو میری تلاوت ہی نہیں کرتے یا کرتے ہیں تو کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ اف، میری گناہ کا کسی کو احساس ہے؟ میں کتاب اللہ، ان کی زندگیوں کو ہدایت سے پرنور کرنے والا، مجھ کو سمجھنے کا ان کو فرصت ہی نہیں۔ ستم بالائے ستم، یقین مجھ کو دم درود، تعبیز گھنٹے اور ازالے ثواب کی کتاب سمجھ رکھا ہے۔ یوں تو ان کو پیسہ کمانے اور عیش و عشرت سے فرصت ہی نہیں کہ مجھ پر غور و فکر کریں، مجھ کو سمجھنے کی کوشش کریں، مگر جب ان پر کوئی آفت آتی یا میت کی بخشش اور اسے ثواب پہنچانا مقصد ہوتا ہے تو میں قیمتی غلافوں نکال کر پڑھا جاتا ہوں۔ اتنا کسی کو اتنی توفیق بھی نصیب نہیں ہوئی کہ چند ٹکی دے کر پڑھوا لیا جاتا ہوں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ یہ لوگ تو مجھے بھوت بھگانے کا ذریعہ سمجھتے ہیں، اور ایسے وقت پر ان کو میری یاد آتی ہے کہ میں ان کو بخار و زکام سے شفا دلانے آیا تھا۔ ارے انہوں نے میری حقیقت کو سمجھا ہی نہیں، میرے مقصد نزول کو جانا ہی نہیں، دنیا کمانے سے فرصت جو نہیں۔ ارے میں تو انہی دنیا کے پیشوا امام بنانے کے لیے آیا تھا، انہیں رعب اور عزت دلانے آیا تھا، جیسے کہ دور نبوی اور دور خلفائے راشدین میں ملا۔ آج مجھ پر ایمان لانے والے، میری تکریم اور تعظیم کے دعویٰ کرنے والے لوگ مجھ سے دور ہیں بہت۔ ان کی عملی زندگی میں عمل اور تبدیلیوں کو جو میں مطالبہ کرتا ہوں، یہ کرنے کے لیے قطعی تیار نہیں۔ ان کی گھریلو زندگی میرے احکام سے خالی ہے، تجارت و معیشت میں میرے احکام کو نظر انداز کیے ہوئے ہیں، ان کی سیاست میرے اصولوں کی دھجیاں بکھیر رہی ہیں، ان کی تعلیمی پالیسیوں میں مجھ سے استفادہ نہیں کیا جا رہا، ان کا رہن سہن اور طرز معاشرت اب میری روشنی میں نہیں رہا۔ انہی نے مجھ کو اپنی عملی زندگی سے خارج کر رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ذلت و رسوائی ان کی مقدر بن چکی ہے۔ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو بلندی عطا کرے گا اور اسی کے ذریعے لوگوں کو پستی میں ڈھکیل دے گا۔ یہ وہی لوگ ہیں جو تاریک قرآن ہیں اور پستی سے دوچار ہو رہے ہیں۔ میں روز آخرت ان کے خلاف گواہی دوں گا تو انہوں نے مجھ کو چھوڑ رکھا تھا۔ یہ تو محض میری تلاوت بھر سے جنت کی آرزو کیے بیٹھے ہیں۔ اے لوگوں جو مجھ پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہو، اس سے پہلے کہ میں تمہارے خلاف اللہ جل جلالہ حضور گواہی دوں تو مجھ پر کامل ایمان لانے والے بن جاؤ، اور اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں مجھے اپنا ہادی اور امام بنا لو، اور مجھ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنا بند کرو۔ اے اللہ رب العالمین، اب اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امت سے اب ایسی نسل کو پیدا فرما جو مجھ پر حقیقی ایمان لانے والے، میری تکریم اور تعظیم کے دعویٰ کرنے والے، میرے احکام و حقوق کی پاسبانی کرنے والی ہو، جن کا اصل رہبر میں بن جاؤں اور ان کو ذلت و پستی سے نکال کر دونوں جہاں میں سربلندی نصیب کروں۔ Subhanallah, if we Muslims Subhanallah, it seems if Satan and Quran could speak to us, they would convey the same message. Students, now we have the quick round of Hadith narration by Afifa Khan of Standard Senior KG-A. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
It's me, Afifa Khan. I'm studying class in KGA in Taqwa Islamic School. I am here to present a hadith. Sahih Muslim, volume number 1, hadith number 2250. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala ata Rasulullahi sallallahu alayhi wasallam rajulun faqala ya Rasulullahi ayyu sadaqati aqzam. رجل فقال يا رسول الله أي الصدقات أعظم قال أن تصدق وأنت سعي تخشى الفقر وتؤمن الغنى وتؤمن الهتة إذا بلغت الحلقام قلت لفلان ولفلان ألا وقد كان ولفلان جزاك الله خيرا. Of Standard 2nd A for the recitation of Surah Takasur to remind us of the hereafter. Please welcome Sister Iram Fatima. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. MashaAllah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترون عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صدق الله العظيم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.